ایک سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں۔ میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات ماننے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلا کس طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ فون میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم، بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ رات کے اس ٹائم کون ہو تم مجھے تنگ کرنے والے؟ میں ہوں تمہارا دوست اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون تم کو مار دے گی؟ ہیلو ہیلو اکبر، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب وصول نہیں ہو رہا تھا۔ میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میرا نام سفیر حسین ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں اور آزاد و فطرت کا مالک ہوں۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلد ہی میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا، 2 کمرے اور ایک باورچی خانہ اور ایک چھوٹا سا صحن تھا، جس میں ایک بڑا پرانا کیکر کا درخت تھا، جس سے اوپر سے بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں نے کیکر کے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں دب کر آرام کر رہے تھے۔ حویلی کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر مجھے کھڑکی کا خیال آیا جو نہر والی سائڈ پر تھی۔ میں حویلی کی پچھلی طرف گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کھڑکی کھلی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازے خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا۔ اب بجلی آ چکی تھی۔ میں نے بلب جلا دیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لت پت لپٹا پڑا ہے اور بھابھی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا کہ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے، یعنی کوئی کمرے سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا تھا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی، لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہ چلا، لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے بھابھی کو ساتھ لے گیا ہوگا۔ میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر نکل گیا، لیکن میں نے تھانے کال کر دی تھی اور سب حقیقت بتا دی تھی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ یہ نشان تو نہر میں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی، پر میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازے پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آنے کا شور سنائی دیا تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان میں جا رہے ہیں۔ میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپیکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھے کرنے لگے۔ ہم قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم ہوتا تھا،
میں پہلے کبھی اس قبرستان میں نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے، ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپیکٹر صاحب نے کہا کیا اکبر کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ انسپیکٹر صاحب اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی اور اس نے بینک سے چھٹی لی تھی؟ سر صبح اس کی حاضری تھی، ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی، اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے، گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی بھی کر لی تھی۔ جی انسپیکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی، ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے چچا نے اس کو پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، وہ بہت شریف لوگ ہیں، شادی کے دن میں بھی ان کے گھر گیا تھا، بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی انسپیکٹر صاحب یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم درختوں کی طرف چلے گئے، وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی ہوئی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ انسپیکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی، وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی، بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہ بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا، اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا، والد کا بھی بہت برا حال تھا، وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا، شادی بھی اسی نے اپنی پسند سے کی تھی۔ وہ ثنا بھابھی پر بھی شک کر رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو تو کچھ ہی دن ہوئے تھے، ابھی اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ثنا بھابھی پر کس طرح شک کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جب تک آپ نے کسی سے ملتے جلتے نہیں دیکھا، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے تھے، بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہاسپٹل کا چکر لگاتا تھا، اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ صاحبہ ہاسپٹل میں ہی تھے، ان کو پتا تھا کہ بھابھی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپیکٹر سے ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا، انسپیکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ بولا اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے کیس خان؟ پہلے بھی ایک شخص کا کیس آیا ہے، وہ بھی غیر آباد علاقے میں اکیلا رہتا تھا، اس نے بھی اچانک چند دن پہلے شادی کی تھی اور اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ پیش آیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہے، کافی خدمت کرتی تھی اکبر کی۔ اچھا تو وہ کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ ہاں وہ زندہ ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہے اور بے ہوش ہے۔ چلو سفیر ہاسپٹل چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی وہاں پر موجود تھے۔ اکبر بھائی بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں وہ ابھی تک بے ہوش ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ اندر تھیٹر روم میں ہے۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے، کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہے اور ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہے، ہوش بھی جلدی ہی آ جائے گا۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں کیوں نہیں، اس کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ خان بھابھی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ثنا بھابھی ہے، اکرم نے کہا۔ ہاں میں اس کو جانتا ہوں، ذرا میرے ساتھ باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا سفیر یہ ثنا وہی لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دلہا کے ساتھ ہمیں اس کی تصویر ملی ہے لیکن یہ ہمیں نہیں مل رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ثنا بھابھی قاتل ہو سکتی ہے اکبر کی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہر قتل ہونے والے دلہے کے ساتھ اس کی تصویریں ملتی ہیں۔ جب تک ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں اور سراغ تک پہنچتے ہیں تو یہ اپنا کام کر کے غائب ہو جاتی ہے، لیکن یہ اب کی بار کس طرح پکڑی گئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے مجھ سے بات کی تھی تو میں فوراً نکل پڑا تھا، 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا تھا، تو شاید یہ اس وقت اپنا کام کر کے نکلی ہی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں تو وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپیکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ 2 لیڈیز آئیں۔ میں نے خان سے کہا
अगर ये चक्कर है तो हमें किसी दम दरूद वाले से राब्ता करना चाहिए। हाँ सुफीर, तुमने ठीक कहा, मेरा एक जानने वाला बुजुर्ग है, वो अमल करता है, मैं उससे बात करता हूँ। जल्द ही लेडीज पुलिस वाली आ गयी। हम दोनों उस बुजुर्ग के पास चले गए। बुजुर्ग का नाम पीर बाबा शाह मुनव्वर था। वो बहुत नेक बुजुर्ग थे। उनके आस्थाना पर हर वक्त हजूम होता था, हर वक्त कोई न कोई आपकी खिदमत में मौजूद होता था। खैर, हमने पहले से कॉल की थी, इसलिए वो हमारा मुंतजिर था। मैंने और इंस्पेक्टर साहब ने सारी बात हकीकत पीर बाबा को बता दी। पीर बाबा ने आंखें बंद कर ली और वो अमल में पड़ रहे थे। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? उस लड़की की हकीकत या उसका खात्मा करना चाहते हो, या फिर कोई सख्त सजा देना चाहते हो? पीर बाबा, आप हमें पहले ये तो बताएं कि वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है। वो मुकम्मल इंसान नहीं है और ना ही मुकम्मल चुड़ैल है। वो एक इंसान और चुड़ैल के मिलाप से पैदा हुई, यानी चुड़ैल की बेटी है। उसका इंसान बाप उसको छोड़कर चला गया था, जिसको उसकी चुड़ैल माँ ने मार दिया था, और उसकी माँ चुड़ैल को एक हिंदू ने चिला काट कर अपनी कैद में डाल दिया था। तो उसकी परवरिश इंसानों में हुई थी। उसके चचा ने उसको पाला था। चचा उसकी हकीकत से नाइलम था। उसको अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं। जब वो इस लड़की की बार बार शादी करवा रहे हैं तो उनको शक नहीं हो रहा। आप लोगों ने देख लिया होगा, वो चुड़ैल की बेटी बहुत मासूम और भोली भाली सूरत लेकर पैदा हुई है। हर कोई उस पर इत्मीनान कर लेता है और वो अपना शिकार खुद ही तलाश करती है। 3-4 दिन वो इंसानों वाली खुराक खाती है और फिर उसकी चुड़ैल वाली आत्मा जाग जाती है। तो अपने शोहर का खून पी जाती है और हफ्तों के लिए गायब हो जाती है। जब उसके चचा को इस हादसे का पता चलता है तो बेचारा उसकी तलाश में थाने, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और न जाने कहां तलाश करता है। जब वो मिलती है तो एक कहानी सुनाती है और अपने मासूम चेहरे का फायदा उठाकर कुछ हफ्ते घर में आराम करती है और फिर ताज़ा दाम होकर शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। तो क्या हर बार चचा उसको जहेज देता है? लेकिन पीर बाबा, इस बार वो पकड़ी कैसे गई? मैंने पहले ही बताया था कि वो चुड़ैल की बेटी है, लेकिन उसके अंदर इंसान का भी खून है, इसलिए वो कमजोर और थकावट महसूस करती है। उस रात जब वो शिकार करके कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी तो उसे नहर भी पार करना पड़ी थी। उसको मालूम हो गया था कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए जल्दी में वो इस दरख्त से टकरा गई और बेहोश हो गई, क्योंकि अब उस पर थकावट तारी हो गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? उसको जिंदा रखकर सजा देना चाहते हो या उसको खत्म करना चाहते हो? क्या पीर बाबा इस पर गोली असर कर सकती है? हाँ, करेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसकी मौत उस गोली से वाक़ई हो जाए। उसको मारने के लिए उसी कब्रिस्तान में 3 दिन का चिल्ला काटना होगा, जिसके बाद उस चुड़ैल की बेटी में चुड़ैल वाली ताकत आ जाएगी। उसके बाद आप जो सजा उसे देना चाहोगे वो उसकी तकलीफ उठाएगी और आइंदा हो सकता है वो ये गलत काम ना करे और हमेशा के लिए छोड़ दे। अब चिल्ले के लिए कोई आदमी तलाश करो। मैं तो पहले ही 1 साल वाला चिल्ला काट रहा हूँ, जो आधी रात का है, तो पहली रात किसी पुरानी कब्र पर बैठकर करना होगा। मैं तैयार हूँ। उसने मेरे दोस्त को मारा है और न जाने कितने लोगों का शिकार बनाया है। ठीक है सुफीर बेटा, ये लो सत्तू के दाने। किसी पुरानी कब्र पर बैठकर इन दानों पर चिल्ला करना और हसार से बाहर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी आवाज आए या मैं खुद आऊं या तुम्हारा वो दोस्त अकबर आ जाए। तुमने किसी की बात पर अमल नहीं करना, बस मेरा बताया हुआ अमल करते रहना है और किसी से कोई बात नहीं करना। बैंक से कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। मैंने पीर बाबा की बात मान ली, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर रहा था कि भाभी एक बेरहम कातिल हो सकती है और वो एक चुड़ैल की बेटी है। रात का वक्त था। फोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई तो ये इतला मिली कि भाभी सना अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गई है। उस बारे में कुछ और मालूम ना हुआ। मैंने उसी वक्त इंस्पेक्टर से बात की तो उसने कहा, सुफीर भाई अब वो चिल्ला करना जरूर करना, खुदा ना करे वो कोई और काम कर दे और किसी और की जान चली जाए। सुबह होते ही मैं बैंक गया और बैंक से 5 छुट्टियां ले ली और इंस्पेक्टर खान के पास गया। मैं पुलिस स्टेशन चला गया, वो मेरा इंतजार कर रहा था। हाँ तो छुट्टी ले ली है? हाँ जी। ठीक है, चाय पी लो, हम सना भाभी के चचा के घर चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ और मुझे उसके घर अच्छी तरह याद है। एक पड़ोसी से पता चला कल रात को जहांगीर साहब का इंतकाल हो गया है, इसलिए उसको दफन करने के लिए सब लोग उसके आबाई गाँव गए हुए हैं। क्या सना भाभी भी उनके साथ है? जहरी बात है, सना चचा जहांगीर से बहुत प्यार करती थी, उन्हें तो जाना ही चाहिए था और
اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپیکٹر خان نے پوچھا۔ ان کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ لال سندر والا ہے، اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہے، فیصل آباد سے کچھ پہلے۔ سب سے پہلے ہم پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چیلا آج رات سے شروع کر لو، اور انسپیکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ۔ اگر وہ وہاں نہیں ملتی، وہاں سے غائب ہوتی ہے تو مجھے اطلاع دینا، پھر میں عمل سے پتہ کروں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح سے آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلدی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر میں نے حصار کھینچا تو اس قبر پر بیٹھ گیا اور چیلا شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپیکٹر خان سنا کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ میں گھر آ کر سو گیا۔ دن کو بہت سی کالیں آئیں لیکن میں نے یس نہیں کی۔ شام 5 بجے کے قریب اٹھا اور کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چلا گیا۔ آج موسم بہت خراب معلوم ہوتا تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلا کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر میں علم کرنے لگا کہ آسمان سے بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگے، ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ مجھے عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کیا، بارش حصار کے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی سے میں نے اپنا عمل جاری رکھا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے مجھے انسپیکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ خان نے کہا سفیر یہ عمل، یہ چیلا چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی۔ میں بھلا چیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چیلے میں ہی مگن رہا۔ خان نے کہا اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ آؤ میرے ساتھ، میرے ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان ہونے والا تھا اور میں اس کے لیے تیار بھی تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ چلا میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید صاف میں میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے میں آئندہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموش رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے، اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا سے بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چیلا کس طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا، قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے ہیں، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب آ کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ دور سے مجھے انسپیکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپیکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ نہ تو وہ مسلمان تھی اور نہ ہی پوری انسان تھی۔
وہ تو ایک چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے